اب ہمارے ساتھ ایک بہت ہی باہمت اور بہت ہی اسٹرانگ کپل ہے. ہمارے ساتھ نوشین اور سکندر ہیں. نوشین صاحبہ بتائیے آپ کی کہانی کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے شوہر کی تیسری شادی ہے یہ. پہلی تو شادی تھی ان کو ڈیورس دے دی کہ ان کی عمر زیادہ تھی. دوسری جو بیوی تھی ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے سولی کا مسئلہ ہے, یہ کنسیو نہیں کر سکتی. ڈاکٹرز نے کہا جی ان کو بھی ڈیورس دے دی. تیسری شادی میری ان سے ہوئی, 4.5 سال ہو گئے اور مجھے حمل نہیں ہو رہا تھا. میں بہت پریشان تھی. لوگ وغیرہ مجھ سے پوچھتے تھے, سسرال میں تانے دیتے تھے, نندیں طرح طرح کی باتیں کرتی تھیں. تو میں جب بھی ان کو کہتی تھی کہ ہم چیک اپ کروائیں, کیونکہ میں ضلع جنگ سے ہوں, وہاں پہ مرد اپنی بیماری کو مطلب برا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ اس چیز کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو چیک نہیں کرواتے تھے, ٹھیک ہے, اور مجھے کہتے تھے کہ تم چیک کرواؤ. میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس گئی, چیک اپ کروایا, میرے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں جب بھی انہیں کہتی تھی اپنا چیک اپ کروائیں تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے تھے کہ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے تھے. میں نے ایسے ہی کتب آن لائن میں ڈاکٹر صاحبہ کا پروگرام سنا. میں نے ان کی بڑی منتیں کی. گھر والوں نے سب نے سمجھایا کہ ایک دفعہ جاؤ ٹیسٹ تو کرواؤ. جب ہم نے ٹیسٹ کروایا, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحبہ نے ہسبینڈ کا ایک ٹیسٹ کروایا, کچھ میرے ضروری ٹیسٹ کروائے. جب ان کی ٹیسٹوں کی رپورٹ آئی تو ان کے سپرم کاؤنٹ 0 تھے. یہ وہاں سے بھاگ گئے. نہ صرف بھاگا, ٹھیک ٹھاک شاؤٹ کیا کہ یہ ڈاکٹر ہی غلط ہے, اس نے میرے 0 سپرم خود سے دے دیے. اچھا ایک سیکنڈ, میں تو ٹھیک میں سکندر بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ دیکھیں میری اپنی بھی ایک میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں, کیونکہ دیکھیں ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ مرد کو رونے تک پہ, آپ کو پتہ ہے سکندر بھائی آنکھ سے آنسو نکل آئے مرد کے تو کہتے ہیں تو مرد ہی نہیں ہے. سکندر بھائی آپ کے کیا تاثرات تھے؟ سچی بات کریں, کھل کے بات کریں, آپ بھائی ہیں میرے, آپ کی عزت سر آنکھوں پہ. دیکھو جی, جدوں پتہ چلیا اس ٹائم اپنے تے یقین تو نہیں آیا, لیکن تمہیں پتہ ساڈا معاشرہ جہڑا ہے وے وہ بہت ہی مرد نوں اس چیز تے آن نہیں دیندا ہے وے. بہرحال میں انہاں دی مننی, کیونکہ پڑھے لکھے سن, میں ان پڑھ جا بندہ, تے پھر ڈاکٹر صاحب کول گئے تے ہن ساڈا علاج ہو رہا. باقی مینوں اتنا پتہ نہیں ہے جی, انہاں نوں زیادہ پتہ ہے جی اس بارے. لیکن آپ علاج سے مطمئن ہیں میرے بھائی؟ ہاں جی, ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سانوں ٹریٹ کر رہے ہیں جی, بہت اچھے ہیں تے دعائی دے سکتے ہیں انہاں نوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھیا, آپ کروڑوں پڑھے لکھے جاہلوں سے بہتر ہیں. بالکل ٹھیک. جاہل وہ انسان نہیں ہوتا جو پڑھا ہوا نہیں ہوتا, جاہل وہ انسان ہوتا ہے جس کو نظر آ رہا ہو اپنے مسئلے کا حل, لیکن وہ پھر بھی اس حل کی طرف نہ جائے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. خیر میم آپ بتائیے ان کے کیس کے بارے میں ہمیں. اس کے بعد ہم نے جب یہ آئے, پھر اسے دوبارہ میرا سٹاف پکڑ کے لایا, خیر انہیں سمجھایا. ہماری روٹین ہے یہ کہ جب 0 سپرم آتا ہے. اچھا پہلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اچھی رپورٹس آپ کی کیسے آئیں؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھیں فیصل آباد سے بھی کراتا رہا ہوں, ساری رپورٹس اوکے تھی. میں نے اس سے پوچھا علیحدہ بٹھا کے, میں نے کہا میں کوئی بات کروں گی نہیں, مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تھا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ جی میں بڑی آسانی سے 500 روپیہ دیتا تھا لیب والوں کو, اور انہیں کہتا تھا یار ایک ودیا جی رپورٹ کر دے. وہ مجھے ایک ودیا سی رپورٹ نکال دیتے تھے اور وہ میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا. تو یہ میرا ہوا. پھر اسے میں نے سمجھایا کہ یہ علاج ہے. جب اسے سمجھ آئی کہ اس کا علاج ہے تو انہوں نے پھر کروایا. سٹیم سیل ہم نے کیا. سٹیم سیل کے بعد وہ کیا ہے میم, ہمیں بتائیں وہ کیا چیز ہے سٹیم سیل؟ دیکھیں باڈی کے اندر اللہ کا ایک قانون ہے, جب ہمارا ایک آرگن فیل ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ کا آرگن کی حصیں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو نابینا ہے ان میں اور اتنی حصیں آ جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرسیپٹیو ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل. اسی طرح جب کسی میں ٹیسٹیکولر فیلئر ہو جائے تو ان کے فیٹ اور بلڈ میں وہ خلیے آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم سٹیم سیل کہتے ہیں. سٹیم سیل وہ سیل ہیں جو امیچیور سیل ہے, جس کو باڈی کے جس انوائرمنٹ میں ہم رکھیں گے وہ اسی کی شکل اختیار کرے گا اور اسی کا کام کرے گا. یہ چیزیں لیور فیلئر میں, وہ لوگ جو آرگن فیلئر جن کا کوئی بھی ہو جاتا ہے, ایون لیور ٹرانسپلانٹ کو سے بچنے کے لیے لوگوں نے آل اوور دا ورلڈ یہ چل رہا ہے کہ اس کو سٹیم سیل کرتے ہیں. ریپروڈکٹیو سٹیم سیل یہ ہیں کہ ہم ان سٹیم سیل میں کچھ انڈکشن کر کے ایسے میڈیاز میں ڈال کے ان مردوں کے ٹیسٹیز میں ڈالتے ہیں, اور وہ ٹیسٹیز کے اندر سپرمیٹوجینیسس کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں, جو کہ نیچر میں
ایک کسی وجہ سے ہنڈرنس آئی ہوتی ہے، یعنی کہ پھر ان کے normal ہو جاتا ہے ان کا سلسلہ. ان کے اپنے بایولوجیکل سپرم سے 2 آگے چانسز ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا نیچرل اتنا سائیکل اچھا ہو جاتا ہے کہ ان میں نیچرل سپرم اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ ان کی وائف نیچرل وے سے کنسیو کر جاتی ہیں. کچھ لوگوں میں کچھ سپرم ہمیں مل جاتے ہیں اور ان کو ہم فریز کر لیتے ہیں، اور فریز کرنے کے بعد ان سپرم کی مدد سے آئی وی ایف کرتے ہیں. ان کا ہم نے ان کے سپرم نکال کے پھر اس کی مدد سے آئی وی ایف کیا، اور الحمدللہ میرا خیال ہے اب یہ 28 ویک پریگننٹ بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. That's amazing. اللہ پاک آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو بھیا آپ کو بھی اور بھابھی.